إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد تجارت اور خرید و فروخت کے متعلق کافی طویل بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر سود کی حرمت اور سود کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ آج اس سارے سلسلے کے حوالے سے آخری خطبہ ہے اور آخر میں بڑے اختصار کے ساتھ ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبات میں سود کا تذکرہ ہوا تھا اور اس میں ایک آیت کریمہ بیان ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود، بڑھا چڑھا کر، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو جاہلیت کا سود تھا جس سے اس آیت کریمہ میں روکا گیا، اس میں جو بنیادی طور پر سود کی قسم ہے وہ ربا نسیہ ہے، یعنی ادھار پر قرض دینا اور پھر اضافی رقم لینا۔ تو ربا نسیہ بھی ہے، ادھار پر دینا، اور ربا الفضل بھی ہے، اضافی رقم لینا۔ یہ جو ربا نسیہ ہے، ادھار پر قرض دے کے زیادہ رقم وصول کرنا، یہ جاہلیت کا اصل اور عام سود یہی تھا۔ اگرچہ اب سود کی بہت ساری شکلیں وضع ہو چکی ہیں، لیکن جاہلیت میں اسلام سے قبل جو بڑا سود تھا، عام سود تھا، وہ یہی تھا، ربا نسیہ، یعنی سود پر قرض دینا اور پھر اس پہ وہ سود لیتے تھے، اور وقت پر ادائیگی نہ ہوتی تو سود بڑھا دیتے تھے، اور پھر جو وقت مزید دیا تھا اس پر بھی ادائیگی نہ ہوتی تو سود اور بڑھا دیتے۔ اب جو پہلے نہیں دے سکا وہ بعد میں کیسے دے گا؟ یوں وقت پر ادائیگی نہ ہوتی اور سود پہ سود چڑھتا رہتا، اور یوں سود کی رقم بڑھتے 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 اصل رقم سے بھی زائد ہو جاتی، اور عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہوتی۔ پھر وہ سود خور اس کی جائیداد پہ
قبضہ کر لیتا یا جو بھی ظلم کی صورت ہوتی وہ کرتا. تو یہ جاہلیت کا اصل سود تھا. اب جاہلیت کا یہ اصل سود کہ ادائیگی نہ ہونے پر مزید بڑھا دینا، پھر نہ ہونے پر مزید بڑھا دینا. اور آیت کریمہ بھی اسی سود کی طرف اشارہ ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر. سبحان اللہ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر اگر سود نہ کھایا جائے بلکہ صرف ایک دفعہ سود کی رقم طے ہو جائے اور پھر صرف وہی وصول کی جائے تو یہ جائز ہو جائے گا، یہ معنی نہیں. سود کا تو ایک پیسہ ہی حرام ہے، جیسے قرآن اور حدیث کے عموم سے اور عام ادلہ سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ آپ اس بارے میں سن چکے ہیں. یہ تو در حقیقت جاہلیت کی خود غرضی، سود کے حوالے سے ان کا ظلم و ستم اور سود کی جو ایک انتہائی قبیح اور بدترین صورت تھی اس کو بیان کرنا مقصود تھا کہ سود کا لین دین اس حد تک ظلم و ستم پر قائم ہو چکا تھا کہ بڑھتا ہی رہتا، اصل رقم سے بھی بڑھ جاتا، پھر وہ اس بیچارے کی پوری جائیداد پر ہی قبضہ کر لیتے. تو یہ مقصد، بعض لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں کہ سود جو قرآن میں منع ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ وہ منع ہے جو بڑھا چڑھا کر ہو. ایک دفعہ سود کی رقم طے ہو جائے پھر اس میں مزید بڑھایا نہ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. تو یہ سوچ، یہ فکر غلط. یہ قرآن آیت پڑھتے ہوئے یہ بات ذہنوں میں آ سکتی ہے یا کہیں سے کوئی سن سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت کر دی. باقی اسلام نے آ کر سود کی جو مزید اس دور میں بھی غیر معروف چھوٹی قسمیں تھیں، معمولی قسمیں تھیں، یا مستقبل میں قیامت تک آنے والی جو سود کی شکلیں ہو سکتی ہیں، جو مروج ہو سکتی ہیں، اسلام نے ان سب کو منع کیا ہے. ان سب چھوٹی بڑی صورتیں جو اس دور میں تھیں، آج ہیں، آئندہ آئیں گی، سب کی حرمت بیان کر دی تاکہ سود کی ہر شکل، ہر صورت اور ہر قسم کی ممانعت کر دی جائے. اور سود کی صورت میں جو ظلم، ستم، ناانصافی، دوسروں کا مال ناحق کھانے کا سلسلہ ہے، اسے کلی طور پر بند کر دیا جائے. تو یہ ایک وضاحت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. ضمناً ہم ایک اور بات بھی کر دیتے ہیں، سود کی حرمت کی حکمت کیا ہے. اگرچہ یہ ضمناً کئی دفعہ اس کا بیان ہوا ہے، لیکن الگ سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سود کی حرمت کی حکمت کیا ہے. نمبر 1، یہ بندوں کا امتحان ہے. جس طرح دیگر بہت سارے شرعی احکامات، ان میں بندوں کا امتحان ہے، ابدیت کا، ان کی اطاعت کا، ان کے ایمان کا امتحان ہے. نمبر 2، اس سود کی حرمت کے ذریعے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی گئی ہے کہ سود ایک باطل طریقہ تھا تو اس کو حرام قرار دے دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا مال محفوظ رہے اور کوئی باطل طریقے سے اسے نہ کھائے. نمبر 3، سود کے ذریعے مال کمانا یہ کوئی اچھی کمائی نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی کسب نہیں ہے. تو اس کو حرام قرار دے کر مسلمانوں کو اچھی کمائی کی طرح متوجہ کیا کہ وہ کاروبار کریں، صحیح اصولوں پر باہم شراکت سے کاروبار چلیں، یا جو بھی کاروبار کی کمانے کی جائز شکلیں ان کو اختیار کریں. تو سود کی حرمت کے ذریعے مسلمانوں کو اچھی کمائی کی طرف لگایا ہے. اچھے ذرائع جو آمدنی ہیں ان کو اختیار کرو، اور تاکہ ان میں کوئی ہیلا نہ ہو. اس میں تو ہیلے ہیں بہت سارے، ناحق مال کھانے کے،
دھوکہ ہے اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر آج بھی اختلاف ہوتے ہیں بینکوں کے ساتھ لوگوں کے، یا جو لوگ بینکوں سے ہٹ کر ساہوکار قسم کے لوگ عام لوگوں کو سود پہ رقم دیتے ہیں، وہاں بڑے جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ تو تاکہ اس سے بچا جائے، بغض نہ بڑھے، نفرت نہ بڑھے۔ ظاہر ہے جب سود کی رقم وہ بیچارہ نہیں دے سکتا تو رقم اور بڑھ جاتی، وہ پہلے ہی نہیں دے پا رہا تھا، اب کیسے دے گا؟ پھر اس کی جائیداد پہ وغیرہ وغیرہ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو یہ تو بغض، نفرتیں اور عداوتیں جو ہے نا کہ وہ بڑھیں گی۔ تو تاکہ اس کا خاتمہ نہ ہو، آپ دیکھ لیں جو لوگ سود کاروبار کرتے ہیں معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے، سود خور، ظالم، اور پتہ نہیں کن القاب سے ان کو پکارتے ہیں، حرام خور، سود خور، ظالم۔ تو انسان کی اس کاروبار میں کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظلم پر مبنی ہے، زیادتی پر مبنی ہے، اور انتہائی غیر مناسب یہ یعنی کاروبار ہے وغیرہ۔ تو اور بہت سارے کاروبار۔ نمبر 4، مسلمانوں کے سامنے نیکی کے راستے کو کھولنا، بے غرض ہو کر کسی کو قرض دینا، صدقہ خیرات کرنا، تنگ دستوں تو ان کو مہلت دینا، یہ جو نیکی کی راہ ہے یہ کھولنا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، اب تم لوگوں کو سود پہ قرض دینا شروع کر دو، تو یہ انسانی ہمدردی تو نہیں ہے، اخوت اسلامی تو نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے مسلم معاشرے میں باہم بے غرضی ہو، ہوس اور حرص نہ ہو۔ اگر تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اور گارنٹی موجود ہے تمہارے پاس، اعتماد والا بندہ ہے سامنے، تو تم اس کو قرض دو بغیر سود کے، احسان کرو اس پر، اچھائی کرو اس کے ساتھ۔ یا اگر کوئی انتہائی ضرورت مند ہے اور تمہارے پاس بہت دیا ہوا مال ہے، تو اللہ نے قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، تو انفاق کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کے ہاں اجر و ثواب بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کمانے کا موقع دیا، اجر کمانے کا موقع دیا، اللہ تمہیں بدلے میں بڑھا چڑھا کر اجر دے گا، بڑھا چڑھا کر۔ جیسا کئی دفعہ حدیث سن چکے ہیں کہ ایک کھجور جو بندہ رزق حلال سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت سے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی قیامت والے دن اس کے نیکیوں کے پلڑے میں۔ تو سود کی حرمت کے ذریعے اس نیکی، اس احسان مندی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی طرف رغبت، اور مہلت دو لوگوں کو۔ اگر بالفرض کسی نے قرض لیا تم سے اور وقت پہ ادا نہیں کر سکا تو اس کو اور مہلت دو، تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تم کون سا جو ہے نا کہ وہ بھوکے ننگے ہو رہے ہو؟ اس کی اللہ کے یہاں بڑی پذیرائی اور ثواب ہے۔ حدیث مبارک میں ہے صحیح مسلم میں، قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اپنی کوئی نیکی پیش کرو، تو کہے گا یا اللہ میری ایک نیکی ہے اور کوئی بڑی نیکیاں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا اور میں لوگوں کو قرض دیتا تھا یا لوگوں کے ساتھ قرض پر کاروبار کرتا تھا، ادھار پہ، پھر ادائیگی میں سختی نہیں کرتا تھا، وقت آنے پر کوئی مہلت مانگتا تو میں اس کو مہلت دے دیتا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بیچارہ غریب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے اور اس کا کاروبار برباد ہو گیا ہے، یہ اب دینے کی سکت ہی نہیں رکھتا، تو میں اس کو معاف بھی کر دیتا تھا، جیسا کوئی معاملہ ہوتا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا، مہلت مانگتا، مہلت دیتا، اور میں سمجھتا کہ ابھی یہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اسے درگزر کرتا، معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میرے والا کام کرتا تھا، میں مہلت دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں درگزر کرتا ہوں، یہ درگزری، یہ مہلت، یہ ڈھیل، یہ تو میرا کام ہے۔ لہذا اے بندے
تو جو میرے بندوں کے ساتھ ڈھیل اور مہلت اور درگزری کا کام کرتا رہا، آج میں یہی معاملہ تیرے ساتھ کرتا ہوں، جہاں میں نے تجھ سے درگزر سے کام لیا۔ تو یہ کام کرنے کے، اگر کسی نے کوئی معاملہ کرنا ہے، مال ہے، دولت ہے، تو وہ یہ کام کرے، نہیں تو پھر کاروبار کے اور بہت سارے ذرائع۔ یہ سودی معاملات، لوگوں کا خون چوسنا، غریبوں کو اور زیادہ غربت کی چکی میں دھکیل دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اہم ترین مسئلہ اس وقت وہ بینکوں کا نظام، یہ بات تو مسلم ہے کہ بینکنگ کا نظام سود پر قائم ہے۔ وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اضافی پیسوں کے ساتھ وصول کرتے ہیں، جو بھی نظام ہے آپ جانتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ سے اسلامی بینکنگ کے نام سے ایک نئے سلسلے شروع ہوئے۔ ان کو باقاعدہ حکومت، اسٹیٹ بینک، وہ باقاعدہ ان کو لائسنس بھی جاری کرتا ہے کہ اسلامی بینکنگ، وہ جو بھی ان کو مروجہ نظام پیش کرتے ہیں، اور حکومت یا اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ کی طرف ہمارا عملی اقدام، کیونکہ آئینی طور پر پاکستان میں سود کے نظام کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت پابند ہے کہ وہ سودی نظام کا خاتمہ کرے، اور آئے روز حکومت اس پر اسٹے آرڈر لیتی رہتی، مزید مہلت مانگتی رہتی، مزید مہلت مانگتی رہتی۔ سالہ سال ہو گئے، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مہلت مانگتے مانگتے مانگتے، لیکن ابھی تک وہ اپنے آپ کو سودی نظام سے پاک نہیں کر سکے۔ اب یہ انہوں نے کوشش کی ہے، یہ ایک ہیلا کیا ہے تاکہ وہ جو اس سودی نظام کے خلاف درخواستیں آتی ہیں سپریم کورٹ میں، اسلامی شرعی عدالت میں، اس کا جواز دے سکیں کہ دیکھیں ہم کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوشش تو ہے، محنت بھی ہے، اس کی طرف عملی اقدام بھی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ابھی تک یہ جو اسلامی بینک اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو بینک اپنی بینکنگ کو اسلامی بینکاری کہتے ہیں، یہ ابھی تک یہ اسلامی نہیں۔ زیادہ موجودہ اسلامی بینکاری کو اسلام کہنا بالکل غلط، اور یہ ایک گمراہ کن بات ہے اور حقیقت کے بالکل برخلاف بات۔ اس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ کچھ علماء جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، انہی کے مسلک کے کثیر تعداد علماء نے ان کی اس بات کو رد کر دی ہے کہ یہ ابھی تک اسلامی بینکنگ پر پوری طرح یہ قائم نہیں ہے، اس میں بہت ساری اس میں خرابیاں موجود ہیں۔ مروجہ اسلامی بینک مکمل طور پر شرعی احکامات کی پاسداری نہیں کرتے یا نہیں کر پائے، چلو ہم ہلکا سا لفظ بول دیتے ہیں، کوشش کی ہے لیکن ابھی تک کر نہیں پائے، اور نہ ہی یہ خود کو اب تک اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کر سکے ہیں، یہ بھی ہلکا لفظ بول رہا ہوں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ چلو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کر نہیں پائے، کوشش کرتے ہیں کر نہیں پائے، لہذا نہ تو اسلامی جو احکامات ہیں ان کی پاسداری اس اسلامی بینکنگ میں ہے، اور نہ ہی جو ہے نا کہ اسلامی اصولوں سے یہ بینکنگ ہم آہنگ ہے کلی طور پر۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ اسلامی بینکنگ فی الوقت اسلامی بینکنگ نہیں ہے، لہذا ان سے وہ معاملات کرنا یا ہر قسم کا معاملہ کرنا یہ سمجھ کے کہ یہ دوسرے جو غیر اسلامی بینک ہیں ان کے مقابلے میں یہ اسلامی بینکنگ ہے، لہذا یہاں ہم سرمایہ لگائیں اور یہاں سے ہم منافع کمائیں اور یہ ہمارے لیے جائز ہوگا، یہ دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مروجہ اسلامی بینک قرآن کریم اور شریعت اسلامی کے متعین کردہ تین مبادی بنیادی اصولوں کے حصول میں
اب تک مکمل طور پر ناکام ہیں تو یہ غلط نہیں. اسلامی بینکاری کے یا یوں کہیں کہ قرآن کریم اور شریعت کے متعین کردہ اموال کے متعلق جو 3 بنیادی اصول ہیں جو اسلامی بینکاری کے اصول ہونے چاہیے، ابھی تک اسلامی بینک وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام ہے. وہ 3 یہ ہیں. نمبر 1، لوگوں کے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنے. مال جو ہے نا، مال دولت، یہ لوگوں کے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنے کہ لوگ کھائیں پیئیں پہنیں اپنی ضروریات کی چیز حاصل کریں، اور بے وقوفوں اور کم عقلوں کی شاہ خرچیوں اور فضول خرچیوں کا سبب نہ بنے. یہ مال کا اہم ترین عنصر ہے جو اللہ نے مال دی ہے کہ یہ گزران کا سبب ہو، اسراف اور فضول خرچی کا ذریعہ نہ ہو. اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. سورۃ النساء ہے. اگرچہ اس آیت کا تعلق ایک خاص سیاق سے ہے، اور وہ خاص سیاق یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی کفالت کے بارے میں. یتیم بچے ہیں، ان کا والد کچھ جائیداد چھوڑ کے گیا ہے جو ان یتیموں کا حق اور حصہ ہے. اب کسی کو ان یتیموں کا کفیل نگران بنا دیا گیا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مال جب تک یہ یعنی بچے عقل مند اور دانا اور سمجھدار نہیں ہو جاتے یہ مال ان کے قبضے میں نہیں دینا. یا پھر عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس مال کا نگران وہ کم عقل لوگوں کو، نہ سمجھ لوگوں کو، نہ تجربہ لوگوں کو نہ بنانا. دونوں صورتوں میں ان یتیموں کا مال ضائع ہوگا. نگران کم عقل ہے، بے سمجھ ہے، وہ ضائع کرے گا، اور اگر وہ بچے جب تک بے سمجھ اور کم عقل ہیں، شعور ابھی نہیں آیا، ان کے سپرد مال کر دیا تو وہ ضائع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال ضائع نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ فرمایا، اب ترجمہ سنیں، نہ دو تم بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو اپنے مال، جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان یتیم بچوں کو اس میں سے کھلاؤ پلاؤ. وَاكْسُوهُمْ، پہناؤ ان کو، ان کی ضروریات پوری کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب کہیں کہ پیسہ تو ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، دو ہمیں، ظاہر وہ فضول خرچی کریں گے، ان کی ضروریات تو پوری کر رہا نگران. تو فرمایا ان کو قطع نہ دو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ضائع کریں، عیاشیوں میں اڑا دیں، عقل تو ہے نہیں ان میں. نمبر 2، مال صرف دولت مندوں کے ہاتھوں میں گردش نہ کرے. یہ اصول ہے کہ مال صرف دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ رہے. قرآن کی آیت سورۃ حشر کی کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال صرف مالداروں کے بیچ میں گردش نہ کرتا رہے، یہ غریب غربا تک بھی پہنچے. اس کا سیاق یہ ہے کہ مال غنیمت جب اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی اور کفار کا چھوڑا ہوا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا تو اس میں ایک خمس یعنی 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع ہوتا، 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم ہوتا، یا بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا دشمن ڈر کے پہلے ہی بھاگ جاتا کہ مسلمان ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہماری شکست یقینی ہے تو جان بچاؤ نکلو. وہ مال چھوڑ کے چلے گئے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں. تو ایسا مال پورا کا پورا بیت المال کے حصے میں ہوتا تھا. وہ مجاہدین نے کیونکہ لڑائی ہی نہیں لڑی، ان کے حصے میں نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو مال غنیمت 5واں حصہ جو بیت المال میں آیا، یہ مال فے جو سارا کا سارا بیت المال میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے بتائے کہ یہ نمبر 1 رسول کے قرابت داروں کے لیے، نمبر 2 یتیموں کے لیے، فقراء اور مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے. یہ بیت المال کا مصرف. اب اس کی وجہ بتائی کہ یہ بیت المال میں کیوں جمع ہوگا، یہ سارا کا سارا بھی انہی مجاہدین میں کیوں نہیں تقسیم ہوگا. تو اس کی وجہ بتائی لِكَيْ لَا
یکون دولتا بین الاغنیاء، تاکہ یہ مال اغنیاء میں ہی گردش نہ کرتے رہے، عام لوگوں تک، غریب غرباء تک، ہر قسم کے لوگوں تک پہنچے۔ نمبر 3، معاشی نظام، اور اس معاشی نظام عدل پر قائم ہو، ان میں ظلم کا شائبہ نہ ہو۔ یہ مال کے متعلق اصول ہیں، چنانچہ قرآن میں ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لوگوں اگر تم سود سے توبہ کر لو، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، سود سے توبہ کر لو تو جو اصل مال تم نے دیا ہوا ہے وہ تمہارا ہے، کیونکہ اگر تمہیں اصل مال نہ ملے تو یہ تم پر ظلم ہے۔ وَلَا تَظْلِمُونَ، تم بھی ظلم نہ کرو، تم نے سود چھوڑ دیا، ان کو ظلم سے بچایا، اب تم بھی ظلم سے بچ جاؤ کہ اپنا اصل مال تم واپس لے لو۔ تو دیکھیں اس مال کے حوالے سے بنیادی نقطے کیا ہیں، یہ بنیادی نقطے، ایک یہ کہ یہ مال جو ہے یہ گزر بسر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی اور عیاشی کے لیے نہیں ہے، اور نمبر جو ہے نا کہ 2، مال جو ہے نا کہ وہ کم عقلوں اور بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ مال جو ہے نا کہ وہ عدل پر قائم ہو، اس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو مروجہ اسلامی بینکاری ہے، ان میں ان تینوں اصولوں کا فقدان ہے۔ ان بینکوں کی شرائط، کاروباری پالیسی، پیکجز دیکھنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ غریب کو یہاں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ پھر رقوم کے تناسب سے ویٹ دینا، بینک کا خود کو کسی بھی متوقع خسارے سے بچانے کے لیے من مرضی کے ضوابط متعین کرنا، صارفین کی رقوم میں اپنی ثواب دید پر تصرف کرنا، اور صارفین کو تمام معاملات سے بے خبر رکھنا، اور تاخیر پر بلا امتیاز محتاج و غیر محتاج جرمانہ، یا آج اسلامی بینکاری کی اصطلاح میں صدقہ وصول کرنا، ان باتوں کا شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل آخری بات ہے، وہ ہم دوسرے خطبے میں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بات تو تفصیلی ہے، لیکن ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں۔ نہ اس موقع پہ پوری جزیات اور تفصیل سے یہ بات بتائی جا سکتی ہے، ہاں جس کسی کا کوئی سوال ہو وہ پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں پہنچائے تو ہم اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جو بینکوں کے ذریعے مروجہ مالی معاملات ہیں، ہم نے اشارہ کر دیا، لیکن پھر بھی ہم کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ مضاربت و مشارکت یہ بھی سودی عنصر سے خالی نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ، اس میں بالکل معاہدہ ہوتا ہے کہ وقت پر اگر آپ نے واپس رقم ادا نہ کی تو اس پر اتنا اضافی آپ سے
جرمانہ کہہ لیں، سود کہہ لیں، وہ لیا جائے گا۔ تو یہ معاہدہ ہی سرے سے باتے گئے جو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا ہے۔ لیزنگ میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک تو بینک کے پاس گاڑی ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ سودا کر رہا ہوتا ہے۔ سودے میں شرط ہے کہ جو بندہ سودا کر رہا ہے، بائع ہے، وہ چیز اس کے پاس موجود ہو، اس کی ملکیت ہو۔ اور پھر اس میں مزید شرطیں ہیں جس میں سود کا عنصر شامل ہے۔ لہذا بینکوں سے یہ گاڑیاں لینا یہ درست نہیں، بھلے وہ اجارے کا نام ہو یا لیزنگ کا نام ہو، ان سب میں سود کا عنصر ہے۔ اسی طرح انشورنس ہے، وہ چاہے کسی کمپنی سے ہو، بینک سے ہو، کسی سے بھی ہو، اس میں بھی جوے اور سود دونوں کا عنصر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے البتہ جو شیئر ہیں یا حصص ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، الا یہ کہ بعض صورتوں میں ان میں بعض غلط شرائط اس میں آ جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر شیئر میں کسی قسم کی قباحت نظر نہیں آتی۔ بعض صورتیں ہیں جن کی علماء نے اپنی کتب میں وضاحت کر دی ہے۔ صرف ایک معاملہ بینک کے ساتھ جائز ہے، وہ ڈیبٹ کارڈ کا ہے، کیونکہ اس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اضافی رقم دینے کا، بلکہ بینک میں جو آپ کی رقم موجود ہے آپ اسی کو خرچ کر رہے ہیں اور اتنا ہی خرچ کرتے چلتے ہیں جتنا آپ کی بینک میں ہے۔ تو لہذا یہ ایک شکل ہے ڈیبٹ کارڈ کی جس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی سود کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ آخر میں ایک اعلان ہے، کراچی کے علاقے جمالی پل کے قریب ایوب گوٹھ اور جمالی پل کے بیچ میں ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ پر ایک جگہ ملی ہے، مسجد اور مدرسے کے لیے بڑی جگہ ملی ہے۔ ٹوٹل رقم 52 لاکھ تھی۔ الحمدللہ وہاں ساتھی نے اپنے ذرائع سے حاصل کر کے یہ تقریباً 30 لاکھ روپے جمع کرا دیے ہیں، قبضہ حاصل کر لی ہے۔ 22 لاکھ کی اشد ضرورت ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ آخری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیشہ نیک کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ضروری توجہ دیں۔ کوئی ساتھی اللہ کی توفیق سے یہ کام کر دے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہاں کے ذمہ دار ساتھی جناب رفیق صاحب تشریف فرما ہیں، باہر کھڑے ہوں گے، ان سے معلومات میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.